برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منبر پاک پر جلوہ بار حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کا راستہ بڑا کٹھنائیوں کا ہوتا ہے. یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے. اور حضرت تو سبحان اللہ مجھ سے بہت زیادہ عرفہ و اعلیٰ. یک ساعت بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. ایک لمحہ اللہ والے کے پاس گزارنا، 100 سال کی وہ عبادت جس میں ریا نہ ہو، اس سے افضل ہے وہ ایک لمحہ. اللہ والے کا یہ عالم ہے. وہ تو سبحان اللہ اعلی حضرت کے نور نظر تھے، ان کے لختے جگر تھے. سبحان اللہ، ایک عظیم ذات پاک جن کو حضور مفتی عالم کہا گیا، مفتی اعظم کہا گیا، وہ ذات پاک. اور وہاں حضرت نے کافی لمحات گزارے. حضرت کے پاس تو ویسے بھی سمندر ہے ماشاءاللہ. میرے حضرت نے نوازا، خلافت عطا فرمائی. اللہ اس کی فیض و کمالات سے ان کو بھی مالا مال فرمائے، مجھ گناہگار سیاکار کو بھی مولا سرفراز فرمائے. حضرت مولانا ہدایت رضا صاحب نے بھی بڑا لمبا چوڑا تعارف کرا دیا، اور میں اتنی دیر تک خاموش کیا کروں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. حضرت سیدنا سید و طائفہ باعث بستامی جا رہے تھے. سن لو بیٹا. تو ضعیفہ بیٹھی تھی، انہوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بیل کی دم اچھی؟ اللہ اللہ، سبق حاصل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. میرے سرکار ناراض نہ ہوئے، بگڑے نہیں. فرمایا انشاءاللہ جواب دوں گا. سید و طائفہ سیدنا سرکار باعث بستامی رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہو گیا، اللہ اللہ، تو آپ کا جنازہ اسی طرف سے گزرا. وہ ضعیفہ بیٹھی تھی، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ سید و طائفہ سرکار باعث بستامی کا جنازہ. اتنا سننا تھا. تو ضعیفہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے کہا تھا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اور آپ قبرستان جا رہے ہیں، سوال کا جواب نہ دیا. تو سرکار جنازے پہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ، تو نے یہی تو پوچھا تھا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے بیل کی دم اچھی ہے. الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، میری داڑھی اچھی. اور خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہوتا تو تیرے بیل کی دم اچھی تھی، اس لیے کہ بیل یا بیل کی دم جہنم میں نہیں جائے گی، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا وہ کل کا کل جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر، مسلک اعلی حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر مولا ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی، بندے عشق شدی ترک نسب کنجامی، کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. 100 کتابوں 100 ورق در نار کن، 100 کتابوں 100 ورق در نار کن، آتش نمرود را گلزار کن. اس سے فلسفہ و منطق مراد ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم کو ان پیاروں کے نقش قدم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حکم تھا، میں حاضر آیا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بس ایک آپ کا ادنا غلام ہوں. حضور شیر بیش سنت علیہ رحمت رضوان کو اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ سے جو ذمہ داری ملی تھی، الحمدللہ وہ ذمہ داری انہوں نے تو نبھائی، اور وہی ذمہ داری جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں نبھانے کی. ورنہ اصل انہوں نے کیا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے.
اللہ تعالیٰ عشق رسول میں ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ایک خادم آیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مولا ان تمامی علماء اہل سنت، بالخصوص ناشر سنیت حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفتی اعظم کو مولا درین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مالک و مولا ان کے تمامی نیک جائز مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ مالک و مولا ان کو اور ہم کو اور آپ سب کو دین پاک مصطفیٰ پر استقامت عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار سرزمین پر اپنے شہزادوں کو اپنی امت کے لیے قربان فرمانے والے، مکان والے لمکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد جود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فقر زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان، پکار اٹھے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، جب حضرت بشر چلے، بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، جب بشر چلا، پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا فوٹو بن گیا، پاؤں کا عکس بن گیا، پاؤں کی تصویر بن گئی، پاؤں کا نقش بن گیا، پاؤں کا عکس بن گیا۔ بشر آگے چلا، سنگلاخ وادیوں سے گزرا، پتھریلی وادیوں سے گزرا، تو پہاڑوں نے پکار کے کہا یہاں حکومت ہماری ہے، یہاں قانون ہمارا ہے، یہاں دستور ہمارا ہے، یہاں سلطنت ہماری ہے، تم آئے ہو تو خراج دیتے جاؤ۔ پاؤں پتھروں سے ٹکرایا، لہو لہان ہو گئے، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا چلنا تھا۔ مگر جب جانے بشر چلا، جب آبروئے بشر چلا، جب آمنہ کا لال چلا، جب اللہ کا حبیب چلا، صحابہ فرماتے آقا جب ریتیلی وادی سے گزرے، پاؤں کا نشان نہ بنا، پاؤں کا فوٹو نہ بنا، پاؤں کی تصویر نہ بنی، پاؤں کا عکس نہ بنا۔ آقا جب سنگلاخ وادیوں سے گزرے تو پتھروں نے پکار کے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دو تاکہ نشان قدم کو ہم سینے میں جما لیں۔ آقا نے اجازت دی، پتھر مثل موم کے پل گیا، مصطفیٰ کے نقش پا کو اپنے سینے میں جما لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا میرے محبوب سے برابری کر رہا ہے، جب چلنے میں میرے محبوب کی برابری نہیں کر سکتا۔
سکتا تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابر ہو جائے گا؟ پھر پڑھ لیجئے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اللہ، یہ کون سی رات ہے؟ پیر کی رات ہے۔ اگلی کون سی رات ہے؟ منگل کی رات ہے۔ اس کے بعد کون سی رات ہے؟ بدھ کی رات ہے۔ اس کے آگے بڑھو کون سی رات ہے؟ جمعرات کی رات ہے۔ اس کے آگے بڑھو کون سی رات ہے؟ جمعے کی رات ہے۔ اس سے آگے بڑھو کون سی رات ہے؟ اتوار کی رات ہے۔ اے میرا بولا سنی، دام نگر کا دامن گیرا کا اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، یہ بدھ کی رات ہے، آگے چلے منگل کی رات ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعے کی رات ہے، ہفتے کی رات ہے، اتوار کی رات ہے۔ اے بھولا سنی اب آ، قرآن کے پاروں میں آ جا، رب کے کلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اے سیدھا سادہ، ابھی تک تو ہم سمجھ رہے تھے یہ بدھ کی رات ہے، یہ جمعرات کی رات ہے، یہ جمعے کی رات ہے، یہ ہفتے کی رات ہے، یہ اتوار کی رات ہے، یہ پیر کی رات ہے، یہ منگل کی رات ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ مقدس رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل، ہزاروں مہینوں سے۔ اے میرا سیدھا سادہ سنی، اے بھولا بھالا سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا۔ جب رات رات برابر نہیں، جب رات رات برابر نہیں تو آقا غلام کیسے برابر ہو جائیں گے؟ سبحان۔ پھر پڑھ لو اللہ، پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب ہم نے قرآن مقدس سے پوچھا، اے قرآن شریف ذرا ہم کو یہ بتا، یہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل جو ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن بتا رہا ہے اس رات میں قرآن نے سفر کیا، اس رات میں قرآن نازل، لہذا یہ رات ہزاروں مہینوں سے، ادھر دیکھیے، یہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ صبح جس رات میں قرآن نازل ہو، جس رات میں قرآن سفر کرے، وہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہو۔ اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، ذرا غور کر، جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات ہزاروں مہینے سے افضل ہو، اور جس پر قرآن نازل ہو وہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری۔ اے میرا بھولا سنی، ابھی ہم آئے، ہم کو کہا گیا آنا، کیا کہا گیا؟ جلدی بولو، آنا۔ سلام پڑھ کے جائیں گے تو کہا جائے گا جانا، اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بشر آئے تو آنا کہا جائے، بشر جائے تو جانا کہا جائے۔ اللہ کا حبیب آیا تو میلاد کہی گئی، اور اللہ کا حبیب گیا معراج کہی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج کسی سے محبت کہہ رہے تو کہے پیارے تیری جان کی قسم، پیارے تیرے چہرے کی قسم، اللہ اللہ۔ آج ہم کسی سے پیار کریں تو کہیں تمہاری جان کی قسم، تمہارے چہرے کی قسم۔ اے بھولا سنی کدھر جا رہا؟ آجا آجا قرآن کی بہاروں میں آجا، آجا آجا قرآن کے پاروں میں آجا۔ آمنہ کا لال اللہ کے حبیب چلے اس دھڑکتی ہوئی دھرتی پر، آقا نے قدم ناز رکھا، مصطفیٰ نے قدم رکھا، رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل
جبریل سدرا پہ نہ بیٹھو، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرا پیغام پہنچا دو۔ سردار الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، فوراً وحی الہی کا نزول ہو گیا، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس سرزمین کی قسم۔ اگر قرآن مقدس کا جملہ اتنا ہوتا تو آج کا یہ وہابی، یہ دیوبندی یہ کہتا ٹھیک ہے قسم تو یاد کی، مگر اس بنا پہ کہ یہاں کعبہ معظمہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، یہاں مینا ہے، یہاں عرفات ہے، یہاں آب زمزم ہے، نہیں نہیں، بلکہ آگے رب نے صاف فرما دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مفہوم آیت مقدسہ۔ اے محبوب حرم کی بنا پہ قسم نہیں کھائی ہے، مقام ابراہیم کی بنا پہ قسم نہیں کھائی ہے، یہ حجر اسود کی بنا پہ قرآن نے قسم نہیں کھائی ہے، مینا اور عرفات کی بنا پہ قسم نہیں یاد کی ہے، وانت حل بہذا البلد، محبوب تمہارے تلووں سے ان ذروں کو نسبت ہو گئی ہے، اس لیے قسم یاد کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے، یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی ہے فرمان اعلیٰ حضرت۔ میں نے تو بمبئی میں بھی کہا الحمدللہ دعوت اسلامی والوں سے ہم کو ایمان نہیں ملا، سنی دعوت اسلامی والوں سے ایمان نہیں ملا، ایمان ملا ہے تو بریلی والے آقا سے ایمان ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تو مولانا ثنا باللہ سلمہ ربہ حفظہ اینما کان نے آج سنا پادری فقیر 20 سال سے بمبئی کی سرزمین پہ پادری کہتا آ رہا، 20 سال ہو گئے الحمدللہ پادری کہتا آیا، اور ہم کو یہ سبق ملا جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہمارے الحمدللہ اللہ سلامت رکھے تاج الشریعہ کو، عمر خضر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کون تاج الشریعہ؟ سنا فرماتے ہیں سبحان اللہ سرکر سادی علی رحمہ، روئے دل آرام را حاجت مشاتا نیس، خوبصورت لڑکی کو دلہن بنانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک ہے تاج الشریعہ کی، آپ کو منقبت پڑھنے کی ضرورت نہیں، چہرہ دیکھو اور کام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کہنا چاہیے کچھ عرصے پہلے منڈلئی کلا گلشن مدینہ میں پروگرام تھا، سرکار تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اللہ، لوگوں کا یہ بیان ہے ہزاری باغ والوں کا کہ اندرا گاندھی آئی تھی تب بھی اتنا مجمع نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون اطلاع کر دیتا ہے، کون خبر کر دیتا ہے، ایسی بھیڑ تھی کہ قیام گاہ تک لانا بہت گھنٹوں لگ گئے۔ اللہ اللہ۔ اور عشق کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاڑی کے آگے لیٹ گئے، مار ڈالو ہمیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، میرے پیا کی شمع روشن ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ سبحان۔ جب قیام گاہ پہ آئے حضرت تو پنڈت دوڑتا ہوا آیا، قدموں پہ سر، ارے معاذ اللہ کیا کر، سر ہٹایا، حضرت کیا بات؟ کہ جلدی سے کلمہ پڑھا تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جلدی سے حضرت نے فوراً کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ، دامن عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے پوچھا اس پنڈت سے، مندرسہ گلشن بغداد مڈلئی کنا حاجی باغ میں، کیا بات حضرت؟ اس سے پوچھا کیا ہوا؟ بولے مت پوچھو کیا ہوا، جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی اپنا کام ہو گیا۔ میرے دل نے کہا جب بریلی کے اعلی حضرت کے شہزادے کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کے جمال کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ انہی کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں سلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم، شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، ذرا دیکھ ابھی یہ کیسٹ بن رہا ہے، اور اس کے بعد صبح جب کیسٹ سنو گے تو آپ کہو گے مولانا ہدایت رضا صاحب کی بڑی عمدہ تقریر ہے، مولانا کی بڑی عمدہ نعت پاک ہے، مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ رضوی کی بڑی عمدہ تقریر ہے۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ہم بولیں تو تقریر کہا جائے، ہم بولیں تو واز کہا جائے، ہم بولیں تو نعت کہا جائے، ہم بولیں تو ترنم کہا جائے، ہم بولیں تو خطابت کہا جائے، اور جب آمنہ کا لال بولے تو سورہ یاسین کہا جائے، سورہ اخلاص کہا جائے، سورہ والضحیٰ کہا، ہم بولیں تو ہماری بات کہی جائے، اللہ کا حبیب بولے تو خدا کا کلام کہا جائے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ اللہ، بات آ گئی ہے، ظالم کہتا ہے دور، ارے ظالم ان کو تو حضور ہی کہا گیا، مشیت عزتی نے ان کا نام ہی حضور رکھ دیا۔ جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا، وہ دور نہ ہوگا، اور جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، اور جو حضور ہوگا وہ دور نہ ہوگا۔ اے دامن گیرہ کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، ذرا غور کر، اللہ اللہ کہاں ہے چاند؟ اللہ اللہ کہاں ہے چاند؟ 500 برس کی دوری پہ چاند، 500 برس کی دوری پہ چاند، اب بھی نہیں سمجھے؟ اے میرا بھولا سنی، ناواقف سنی، اتنی دور چاند، چاندنی تیرے آنگن میں، چاندنی تیرے آنگن میں۔ پتا چلا چاند کا دور ہونا اور ہے، اور چاندنی کا تیرے گھر کو جگمگانا۔ اے میرا بھولا سنی، مدینے شہر کا دور ہونا اور ہے، اور آقا کا ہمارے گھر میں ہونا اور ہے۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم، شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری، یہی قرآن مقدس ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کا پارا اب بھی نہ سمجھے گا، یہ قرآن دامنگیرہ میں پڑھا جا رہا ہے، آگے بڑھو تو میسور میں پڑھا جا رہا ہے، آگے بڑھو تو بمبئی میں پڑھا جا رہا ہے، آگے بڑھو تو افریقہ میں پڑھا جا رہا ہے، آگے بڑھو تو روس میں پڑھا جا رہا ہے۔ مجھے حضور شیربیش سنت اعلی حضرت کے روحانی فرزند کی بات یاد آ گئی۔ اب جب تک حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب قبلہ ہیں کہا جائے گا ہیں، اور جیسے ہی حضرت اٹھ کے مدرسے چلے جائیں گے تو کہا جائے گا تھے، کیا کہا جائے گا؟ تھے، یعنی جب تک یہاں ہیں تو کہا جائے گا ہیں، اور مدرسے چلے گئے تو کیا کہا جائے گا؟ زور سے بولو، تھے۔
اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ چند قدم کے فاصلے پہ گئے تو ہے نہیں کہا جائے گا، تھے کہا جائے۔ اور اگر مولانا ہدایت رضا صاحب کہیں ہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے کے والے کے پاس پیچھے نماز نہیں، اس کی گواہی معتبر نہیں۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی۔ اب ذرا آ جائے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، حضرت شیخ سنت کی دلیل سن لے۔ فرماتے تھے، سرکار نے فرمایا یہ قرآن مقدس یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، امریکہ میں پڑھا جا رہا ہے، روس میں پڑھا جا رہا ہے، برطانیہ میں ہر جگہ یہ قرآن مقدس پڑھا جا، اور کیا پڑھ رہا ہے؟ مسلمان پڑھ رہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ زور سے بولو، اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہیں سمجھے گا؟ دامن گیرا والا کہہ رہا ہے، امریکہ والا کہہ رہا ہے، روس والا کہہ رہا ہے، افریقہ والا کہہ رہا ہے، پتہ چلا آقا یہاں بھی ہے، آقا وہاں بھی ہے، آقا وہاں بھی۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ پیارے یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا صدقہ ہے، یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ آج مسلمان بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب انہی کی دین ہے، سبحان اللہ، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، خدا جانے کی ان گیسوؤں کی خوشبو کہاں تک ہے۔ بات آ گئی اللہ اللہ۔ پھر حضرت شیخ سنت کی اس نے سوال کیا تھا، مولانا یہ جو آپ زردہ و بریانی فاتحہ کرتے ہو یہ آپ کے مردوں کو پہنچتا ہے؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ پہنچتا ہے۔ تو بولا ظالم پھر وہ کھاتے بھی ہوں گے؟ کہاں کھاتے بھی ہیں، تو کہا ان کی قبریں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ میرا بھیا کہاں جا، میرا پوت، اسے یہاں بھیج دو، یہ جو اٹھا تھا اسے یہ آگے بھیج دو۔ میرا بھیا ادھر آؤ، ہاں آگے آؤ آگے آؤ، ہاں ماشاءاللہ اللہ خوش، اور آگے میرا بھیا، اور آگے ماشاءاللہ شاباش، اور آگے، جو اٹھتا جائے آگے بڑھتا جائے ماشاءاللہ۔ آپ بھی آ جائیے جلدی، آگے آ جائیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہاں آ جاؤ، آؤ بھیا آؤ بھائی۔ کیا نام بیٹا تمہارا؟ بلال رضوی، ماشاءاللہ ادھر آئیے، آ جائیے ادھر، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے شاد رکھے۔ تو کہا یہ فاتحہ جب ہوتی ہے تو یہ تمہارے مردوں کے پاس پہنچتا ہوگا، کھاتے بھی ہوں گے؟ کہاں کھاتے بھی ہیں؟ تو کہا ان کی قبریں بڑی گندی ہوتی ہوں گی۔ حضرت شیخ سنت نے فرمایا قبریں گندی نہیں ہوتی ہیں، تم کچھ بھیجتے نہیں، سب بھوکے رہتے ہیں، وہ سب آ کے صفا چٹ کر جاتے ہیں، قبریں بالکل صاف رہتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سن منظور کیا بکواس کر رہا، سن، فرمایا 9 مہینے تک بچہ ماں کے آغوش رحم میں رہتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے بچے کو روٹی ملتی ہے، ماں پانی پیتی ہے بچے کو پانی ملتا ہے، ماں سیب کھاتی ہے بچے کو سیب ملتا، ماں سنترا کھاتی ہے بچے کو سنترا ملتا، ماں موسمبی کا جوس پیتی ہے بچے کو موسمبی کا جوس ملتا، مگر 9 مہینے تک بچہ نہ پخانہ کرتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے۔ فرمایا منظور ماں کے آغوش میں آ جائے، ماں کے آغوش میں آ جائے، نہ پخانہ کرے نہ پیشاب کرے، اور جو اللہ کے محبوب کی ردائے رحمت میں آ جائے وہ کیسے پخانہ اور پیشاب کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ میں نے تو ابھی بمبئی میں کہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ سب صدقہ ہے حضور مفتی اعظم ہند۔ میں نے کہا یہ پوچھیں گے کہ صدقہ؟ میں نے کہا ایمرجنسی لگی تھی، نسبندی ہو رہی تھی،
بدیا لوگوں کو کیا جا رہا تھا، سب ہو جاتے بدیا۔ اب سنو ایک جملہ، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ اللہ، ایک بچہ پیش کیا گیا، دو عورتیں، ایک عورت بولی یہ ہمارا ہے، دوسری عورت بولی یہ ہمارا ہے۔ پوچھا کوئی گواہ؟ اس نے کہا کوئی گواہ نہیں۔ اس عورت سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کوئی گواہ نہیں۔ بچہ ایک، دعوے دار سنی الحمدللہ ایک، وہابی کہتا یہ ہمارے ہیں، اور میرے بریلی والا آقا کہتے ہیں یہ ہمارے۔ اب ذرا سمجھ لو، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو؟ بچہ ایک، دعوے دار قوم ایک، دعوے دار دو۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ صادر فرمایا، اس بچے کو بیچ سے کاٹ دو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ تو نقلی جو تھی وہ خاموش رہی، اصلی جو تھی وہ تڑپ گئی، بولی حضور مجھ کو نہ دیں، اسی کے پاس رہنے دیں، مگر بچہ کٹے نہ، بچہ اب بھی نہ۔ سرکار نے فرمایا بس اصلی ماں یہی ہے جو کٹنے نہ دے، اصلی ماں یہی ہے جو کٹنے نہ دے۔ وہ ایمرجنسی کا زمانہ تھا، بڑے بڑے نیتا اندر بند تھے، اللہ اللہ، نسبندی ہو رہی تھی، لوگوں کا آپریشن کیا جا رہا تھا، ان کو بدیا کیا جا رہا تھا۔ اسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر منظر اسلام بریلی شریف کی اس اپنی پیاری خانقاہ مقدس میں شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم نے تحریر فرمائے، نسبندی حرام، نسبندی حرام، نسبندی حرام۔ اس کے بعد حکم صادر فرمایا اس پہ اس کی کتابت کرو، اس کو شائع کرو۔ عرض کیا حضور ایمرجنسی لگی ہے، اللہ اللہ، قانون بڑا سخت ہے، ہماری ذمہ۔ فرمایا نہیں، اس وقت قوم پریشان ہے، لہذا ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، رسول کی شریعت کو لٹنا گوارا نہیں کر سکتے۔ چھاپو، چھاپا گیا، بانٹ دیا گیا۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، پیلی بھیت شریف میں ایس پی ڈی ایم سٹی میجسٹریٹ سب کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ کئے بچے ہیں؟ بولے دو، جاؤ آپریشن کراؤ۔ کئے بچے ہیں؟ بولے تین۔ ارے تین ہو گئے، جلدی جاؤ ان کو، جاؤ آپریشن۔ سب لوگوں کی باری باری سے ڈیوٹی ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک کلرک اور آیا، اس سے پوچھا کئے بچے ہیں؟ وہ دیوبندی تھا، بولا دو بچے ہیں۔ بولے جاؤ تم بھی جلدی سے آپریشن کراؤ۔ تو جیب میں رکھ کے لایا تھا بریلی شریف کا فتویٰ، کھول کے دکھایا، میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند کا یہ فتویٰ ہے، نسبندی حرام، نسبندی حرام، اللہ اللہ۔ تو وہ ایس پی بولا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اب جب باہر نکلا حضرت، جب باہر نکلا تو سنیوں نے کہا عقل سیکھ لے، عقل سیکھ لے، توبہ کر لے، بو جہلی کافر نہ بن۔ آج تو نے کہہ دیا پیر تو یہاں کٹنے سے بچ گیا، اگر دل سے پیر مان لے گا تو کل جہنم میں جلنے سے بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، اللہ اکبر، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیا ذات پاک تھی۔ فرمایا چھاپو، چھاپا گیا، تقسیم کیا۔ دلی سے ایک آفیسر سی آئی ڈی آیا، اندر آنے کی اجازت چاہی، پردہ گھر آیا، اندر بلایا۔ اس کے بعد اس نے دس بوسی کی، سلام عرض کیا، فتویٰ نکالا، حضور یہ فتویٰ آپ کا نہیں ہے، یہ مہر آپ کی نہیں ہے، غالباً یہ تحریر آپ کی نہیں ہے۔ میرے سرکار نے اس کو ملاحظہ فرمایا، دیکھا، فرمایا یہ فتویٰ ہمارا، یہ تحریر ہماری، یہ دستخط ہمارے، یہ مہر ہماری۔ وہ آفیسر بولا میں مسلمان آفیسر ہوں، ایمرجنسی لگی ہے، بڑے بڑے لیڈر اندر کر دیے گئے ہیں، حضور یہ نحیف و ناتواں جسم جیل کی صعوبتوں کو نہیں جیل سکتا، سرکار فتوے کو بدل دیں۔ اتنا جملہ سننا تھا، اعلیٰ حضرت کے نور نظر لختے جگر جلال میں آ گئے، ارشاد فرمائیے بریلی ہے بریلی، یہاں فتویٰ نہیں بدلتا، یہاں حکومت بدل دی جاتی ہے۔
پھر دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا وہ کانگریس گئی گئی گئی۔ اس کے بعد جو نام دوبارہ رکھا، اللہ اللہ، تو مشورہ کر کے کہ اس کانگریس کا نام رکھو آئی کانگریس۔ پتہ نہیں کون بریلی والا اللہ کا ولی کہہ دے گا آئی کانگریس تو آ جائے گی۔ اللہ اللہ، کیونکہ یہ بدلی ہٹائی یہیں سے گئی ہے، آئے گی بھی یہیں سے۔ اللہ اللہ، وہ ذات پاک ہے بریلی شریف کی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیض و کمالات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، انہی کی پیاری محبت میں جلائے، انہی کی پیاری محبت میں سلائے، انہی کی پیاری محبت میں اٹھائے۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ حضرت سیدنا جابر، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، حاضر بارگاہ رسالت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، گوشے مبارک میں عرض کیا حضور آپ کی چند صحابہ کی میرے یہاں دعوت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشے مبارک میں عرض کیا۔ حضرت سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان میں فرمایا اے صحابہ سنو، سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے۔ حضرت جابر نے کہا آپ کی چند کی، مگر اللہ کے حبیب نے فرمایا سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جابر جب چلنے لگے آقا نے ارشاد فرمایا جابر جب تک میں آ نہ جاؤں سالن اتارا نہ جائے، جب تک میں آ نہ جاؤں روٹی پکائی نہ جائے۔ آپ تشریف لے آئے، تھوڑے سے جو تھے اس کا آٹا بنا لیا گیا، تھوڑی سا چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا، اس کو ذبح کر کے سالن بنا لیا گیا۔ بتقاضۂ بشریت ذہن میں سوال آیا، میں نے تو آقا سے عرض کیا تھا کان میں، سرکار نے میدان میں فرما دیا۔ مخدومہ صحابیہ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں اے جابر گھبرا کیوں رہے ہو، کھلانے والا خود ساتھ میں آ رہا۔ تبھی شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند پکار اٹھے، صبح کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا تشریف لائے، ننا سا بچہ تھا اس کو ذبح کیا، سالن بنا، تھوڑے سے جو تھو اس کو پیسا، اس کا آٹا گوندا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جمعیت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، فرمایا جابر اے بیٹا کہاں جا رہا، بلاؤ اے میرا لال، آگے آ جاؤ، آگے جو اٹھے وہ آگے آئے، نہ پیچھے نہیں آگے آئیے، جو اٹھے وہ آگے آئے، آگے بھیج دو اسے۔ ماشاءاللہ قسمت کا دھنی ہے، اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسے دعا لینا تھی اس لیے آگے آ گیا، ماشاءاللہ۔ ادھر آ جا میرا پوت، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے بھیا؟ دادا پیر، لوگ پیر، یہ دادا پیر، اللہ اللہ اللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ شاد رکھے۔ بلا بتاؤ دادا پیر چھوڑ دے تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ اللہ، ارے میرا بھائی شادی ہو گئی بیٹا؟ ماشاءاللہ، تبھی جا رہے تو۔ اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، مولا دارین کی برکت۔ وہ خیریت ہو گئی، دادا پیر کو پکڑ لیا۔ بڑا کرم ہوا بزرگوں کا، اللہ نے خیر کر لی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کی جمعیت کے ساتھ پہنچے۔ اے دامن گیرا کا بھولا سنی، سیدھا زادہ سنی، ناواقف سنی، ذرا غور کر، آقا نے ارشاد فرمایا جابر سالن حاضر کرو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے سالن پیش کیا، آقا نے کھولا، اس میں لعاب دہن ڈال دیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا جابر سالن اتارو اور کھلاؤ، اس کے بعد آٹا حاضر کرو۔ آٹا حاضر کیا، سرکار نے اس کو کھولا، اس میں لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا اب روٹی پکائی جائے اور کھلانا شروع کر دو۔ اب روٹی پکتی جا رہی ہے، سالن اترتا جا رہا ہے اور صحابہ کو کھلایا جا رہا ہے۔ 100 صحابہ آئے، انہوں نے کھایا، دوسرے 100 آئے، انہوں نے کھایا، تیسرے 100 آئے، انہوں نے کھایا۔ تقریباً 1200 صحابہ کی جمعیت نے کھانا کھا لیا۔
حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں جب میں نے کھول کے دیکھا تو سالن بھی اتنا ہی تھا، اور آٹے کو کھول کے دیکھا تو آٹا بھی اتنا ہی تھا۔ اب صوفیاء کاملین ارشاد فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اے حضرت جابر اگر آپ نے کھولا نہ ہوتا، دیکھا نہ ہوتا تو قیامت تک روٹی پکتی رہتی، سالن اترتا رہتا، غلام کھاتے رہتے۔ اللہ اللہ، مگر طریقہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ سے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ اللہ برکتیں برسیں گی، ایک روٹی میں 2 آدمی کا پیٹ بھر جائے گا بغیر بسم اللہ۔ ہمیں آپ کو تعلیم یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو تو کھاؤ، مگر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ دیتے تو برکتوں کی برسات ہو جاتی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ آقا نے بجائے بسم اللہ پڑھنے کے آقا نے لعاب دہن ڈال دیا۔ اللہ اللہ، صوفیاء کاملین فرماتے ہیں یہ راز تھا، میرے آقا دیکھ رہے تھے وہ قوم آ رہی ہے جو مجھ سے کاندھا ملائے گی، میری برابری کرے گی، میری امت پریشان ہوگی، جن کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، زبان پہ کلمہ ہوگا، گلے میں قرآن ہوگا، میرے پیارے امتیوں کو گمراہ کر رہی ہوگی، مجھ سے برابری کر رہی ہوگی، مگر جب یہ معجزہ دیکھے گی تو آگے بڑھ کے وہ کہے گا کمبخت ایئرپورٹ پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، اسپتال میں لکھا ہے تھوکنا منع ہے، وہاں کہنا چاہیے اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، تھوکو گے تو پیزن پھیلے گا، تھوکو گے تو کالا پھیلے گا، تھوکو تو بیماری پھیلے گی، اس لیے تمہارے تھوک میں پیزن اور زہر ہے، تم تھوکو تو بیماریاں پھیلیں، اللہ کا حبیب لعاب دہن ڈال دے تو برکتیں برس پڑے۔ جب آقا کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ پھر پڑھ لو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری بات۔ دامن سرکار تھام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سن لو معانقہ بعد میں کرنا، ادھر آ کے تقریر سن لو، آ جاؤ ادھر جلدی سے، ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ، معانقہ ہو رہا، بہت اچھی بات، بڑے دنوں میں ملاقات ہوئی ہوگی، اللہ خوش رکھے، کہہ دو آمین، اللہ شاد رکھے۔ کون؟ حضرت شیخ عبدالحق علیہ رحمت رضوان، مولا ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی ساون بھادو برسائے۔ مہرولی شریف میں جن کا مزار پاک ہے، ہندوستان میں علم حدیث لانے والے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی گئے حج کے لیے، سنو، حج کے لیے گئے، واپس چلے آئے، مدینہ طیبہ نہیں گئے۔ مدینہ طیبہ لوگوں نے پوچھا حضور آپ مدینہ طیبہ نہیں گئے، حج کر کے واپس چلے آئے؟ سنو، عشق کا کرینہ عشق خود سکھا دیتا ہے، ہاں یہ کسی درسگاہ میں پڑھایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ نغمہ ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے عشق نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ حج کے ضمن میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دوں، نہیں، اب ہندوستان سے میں جاؤں گا تو سیدھا مدینہ طیبہ جاؤں گا، سبحان اللہ، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے جاؤں گا۔ کون؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کہ مدینہ طیبہ میں ہیں، آقا نے ہندوستان بھیجا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، حضور گھر کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اس تمنا میں آنکھ اٹھے گی سنہری جالی دیکھوں گا، آنکھ اٹھے گی گنبد خضرا دیکھوں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ گے، نظر اٹھے گی تو مجھے دیکھو، سبحان۔ وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھنے والوں سنو، وہ محدث فرماتے مولا یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ سب فساد نیت کا شکار، پتہ نہیں قبول کہ غیر قبول، مگر میں نے جو تیرے محبوب کا درود و سلام پڑھا ہے انشاءاللہ وہ قبول ہے، اور اس کے صدقے میں تو مجھے بخش دے گا، سبحان اللہ۔
یہ عالم عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے۔ حضرت شیخ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اسی کے اندر عصر کے بعد سارا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جاتا، کب جاتا ہے؟ عصر کے وقت نامہ اعمال جاتا ہے، اسی لیے فرمایا نماز عصر کی زیادہ حفاظت کرو۔ کرامن کاتبین چلے جاتے ہیں، دوسرے کرامن کاتبین آ جاتے ہیں، اور وہ نامہ اعمال خدا کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ یا تو بندہ جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا، یا فرشتے جانتے ہیں کرامن کاتبین کہ اس نے کیا گناہ کیا، اس کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں جانتا تین کے علاوہ۔ فرماتے ہیں اسی میں حدیث پاک نقل فرمائی، حضرت شیخ نے کہ ایک مجرم کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں لے کے آئے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا حساب کرو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حساب کرو۔ اب جب حساب ہوگا تو گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، وہ اوپر اٹھ جائے گا، نیکیوں کا پلہ خالی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو لے جاؤ اسے جہنم میں۔ رب فرمائے گا کیا؟ لے جاؤ اسے جہنم۔ فرشتے پکڑ کے اسے جہنم کی طرف لے کے چلیں گے۔ سبحان اللہ، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ فرمائیں گے میں نے سنا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، سیاکاروں کو دامن کرم میں چھپائیں گے، میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ دیکھو تمہارے رسول آ رہے ہیں، وہ دیکھو تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا اتنی تیز رفتاری سے آقا تشریف لائیں گے کہ آقا کی چادر مبارک، آقا کی ردائے رحمت باد سرسر کی دوش پر ہوگی اور آقا تشریف لائیں گے۔ اب اس منظر کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرا رب چاہے تو یہی ہوگا۔ اللہ اللہ کے دستے مبارک پکڑ کے آقا فرمائیں گے یہ تو میرا ہے، تمہارا اس پہ کیا ہے؟ یہ تو میرا ہے، تمہارا اس پہ کیا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان آقا کہہ دے میرا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، اور ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے یا رسول اللہ، آپ اتنا کہہ دو تو ہمارا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں آقا پکڑ کے لائیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر آئیں گے، اللہ کا حبیب ناز کرے گا، پروردگار عالم ناز برداری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے پیارے آقا دوبارہ حساب کرو۔ کیا کہیں گے؟ ذرا آنکھ کھول لیجئے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ دوبارہ حساب کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا ابھی تو حساب کیا تھا، فرشتوں کے سامنے حساب کیا تھا، سب کے سامنے حساب ہوا تھا، دوبارہ حساب نہیں۔ رب ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں دوبارہ حساب کرو۔ دوبارہ اے میرا بھیا موبائل لگ دے، میرا لال ادھر آ جا، اسے بلا لو ذرا سا، ادھر ہی بلا لو، عبد الرحمان ادھر آ جا، میرا پوت میرا لال ادھر آ جا، پھر موبائل پہ بات کر لینا میرا پوت۔ یہ آج کی بات یاد رکھ، اس لیے کہ بڈھوں کو تبلیغی جماعت والے نہیں پکڑتے ہیں، آپ ہی جیسے نوجوانوں کو پکڑ۔ آئیے اللہ رسول کی بات، آئیے اللہ رسول کی بات، موبائل کا بٹن ہی بند کر دے بیٹا، وہ بہتر۔ انشاءاللہ تعالی حضرت شیخ فرماتے ہاتھ پکڑ کے آقا لائیں گے، اور لانے کے بعد فرمائیں گے یہ تو میرا ہے، تمہارا اس پہ کیا ہے؟ رب سے عرض کریں گے مولا دوبارہ حساب ہو جائے۔ اللہ اللہ، اب جب دوبارہ حساب ہوگا تو گناہوں کا پلے پہ مار انبار ہوگا، نیکیوں کا پلہ خالی ہوگا، نیکیوں کا پلہ۔ آقا اپنے پرہنے مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور اس پلے پہ رکھ دیں گے، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا، سارے گناہ ہیچ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں، لے جاؤ اسے۔ تو وہ قدم ناز مصطفیٰ پہ لوٹیں گے، عرض کریں گے آقا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی عمل نہیں تھا، میرے آقا یہ کون سی چیز تھی جس نے مجھے بچا لیا؟ سن لو دامن گیرا والو، الحمدللہ 18 ربیع النور بدھ کا دن 1368 اس خاکدان گیتی میں آیا، اللہ نے اپنے محبوب کا مہینہ عطا فرمایا۔ اب کب جانا ہے پتہ نہیں، مگر جب سے ہوش سنبھالا تو تم سے یہی کہا اے عشق تیرے صدقے
جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ آقا کا دامن تھام لو، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام۔ اب جب وہ قدم ناز مصطفیٰ پہ رونے لگے تو آقا نے ارشاد فرمایا، میری یاد میں تیرا دل تڑپ رہا تھا، گنبد خضرا کا تصور تھا، پلکوں میں آنسو تھے، اس عالم میں تو نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی ہے، یہ وہ درود پاک، یہ وہ درود، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اب اس حدیث کو بیان کر کے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ایک عشق بڑی انگڑائی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، سارا نامہ اعمال خدا کے پاس، پرچہ محبوب خدا کے پاس کیسے نکلا؟ پرچہ محبوب خدا کے، سارا نامہ اعمال خدا کے پاس، پرچہ محبوب کے پاس کیسے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں، اگر پرچہ اس نامہ اعمال میں ہوتا تو شفاعت تو ہو جاتی، اہل محشر کو پتہ نہ چلتا، لہذا رب نے وہ پرچہ نکال کے اپنے حبیب کو دے دیا، اے میرے پیارے اس پرچے کو لے جا، میں جہنم کا حکم دوں گا، نامہ اعمال تولوں گا، فرشتے لے کے چلیں گے اور ادھر سے تم آؤ گے، ہاتھ پکڑ کے لاؤ گے، دوبارہ حساب کراؤ گے اور یہ پرچہ رکھ دو گے تو استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان اعلی حضرت کے برادر اصغر پکار اٹھے بڑے پیارے انداز میں اس عالم کو دیکھ کر، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے۔ اللہ اللہ۔ میں نے پوچھا مفتی صاحب سے، حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ آپ کے ہاں جو منشی تھا وہ ہم نے دیکھا تھا، اس مرتبہ نہیں ہے۔ مولانا حنیف صاحب قبلہ نے فرمایا میں نے نکال دیا۔ میں نے کہا حضرت بہت بری بات ہے، کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے، یا تو منشی رکھا نہ ہوتا، اس غریب کو رکھا تو پھر نکالا نہ ہوتا۔ حضرت نے فرمایا ادریس رضا بات ایسی ہے، جب رکھا تھا تو مجھے پتا نہ تھا، مگر جب چوری کری تو پتا چلا کہ چور ہے تو نکالا۔ تو بولو زور سے بولو، تو پوچھ مت لینا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں معلوم ہے، صبح پوچھو وہ منشی کون تھا، معلوم ہے حضرت کہیں کہ میرے گلے کا ہار بنا گئے۔ سمجھے بات، سمجھ میں آئی؟ اللہ اللہ۔ اب ذرا جو جنت میں تھے انشاءاللہ ہمیں آپ کو زور سے بولو انشاءاللہ جانا ہے، بولو زور سے، جانا ہے انشاءاللہ، جنت میں جانا ہے، اور جانا کے صدقے میں جانا ہے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں مگر ایک نکالا گیا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا داڑھی منڈائی تھی؟ بولے حجام نہیں تھا، داڑھی کیا منڈاتے؟ اچھا کیا سنیما دیکھا تھا؟ بولے تھیٹر تھا ہی نہیں تو سنیما کیا دیکھتے؟ اچھا کسی کی جیب کاٹی تھی؟ بولے جیب تھی نہیں تو کاٹتے کس کی؟ کیا پی لی تھی؟ بولے بھٹی نہیں تھی تو پیتے کہاں کی؟ اللہ اللہ۔ تو پھر کیا ہوا، کسی لڑکی پہ غلط نظر پڑی تھی؟ بولے لڑکی تھی نہیں تو پھر نظر کیا پڑتی؟ میں نے کہا سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے داڑھی آپ نے نہیں منڈائی، شراب آپ نے نہیں پی، جوا آپ نے نہیں کھیلا، جیب آپ نے نہیں کاٹی، اللہ اللہ، کسی لڑکی پہ غلط نظر آپ نے نہیں ڈالی، داڑھی آپ نے نہیں منڈائی، اور اندر تھے اور باہر، اندر تھے باہر کر دیے۔ بولے کیوں پوچھ رہے؟ ہم نے کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں، زور سے بولو، انشاءاللہ جانا ہے، اور جانا کے صدقے میں جانا۔ اللہ اللہ۔ تو کیا ماجرا ہے؟ بولے بات ایسی ہے، اب یہ علماء کرام بیٹھے، سن لو میرا بیٹا، پھر مت کہنا کہ پتہ نہ تھا، خبر نہ تھی۔ ان علماء کرام سے پوچھو، پہلی منزل تعظیم کی قیام ہے، دوسری منزل رکوع ہے، تیسری سجدہ ہے، آخری منزل سجدہ، اس کے بعد کچھ نہیں، پہلی منزل قیام، دوسری رکوع، تیسری سجدہ۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کیوں نکالے گئے؟ بولے میں نے سجدہ تعظیمی سے انکار کر دیا، اس لیے نکال کے۔ اب بھی نہ سمجھے گا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، کب سمجھے گا؟ اللہ اللہ۔ داڑھی نہیں منڈائی تھی، شراب نہیں پی تھی، سنیما نہیں دیکھا تھا، چوری نہیں کی تھی، ڈکیتی نہیں ڈالی تھی، جنت میں تھا، اللہ کے محبوب کو سجدہ تعظیمی نہ کیا، باہر نکال دیا۔
اللہ اب بھی نہ سمجھو گے، اور یہ کم بخت تو ابھی باہر ہے اور کھڑے ہو کر تعظیم نہیں کر رہے، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھ رہے، تو کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھ رہے، ارے کم بخت وہ تو اندر تھا اور سجدہ تعظیمی نہ کیا تو باہر کر دیا گیا۔ تبھی تو اعلی حضرت سرکار پکار اٹھے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، صوفیاء کاملین فرماتے ہیں اللہ رب کو تو سب معلوم، وہ تو علیم و خبیر ہے، وہابی بھی کہتے ہیں خدا سب جانتا، پہلے رکھا اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنایا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اللہ ان علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، یہ تو انسانوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اور اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا صوفی حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے 600 کروڑ برس عبادت کری، کتنی؟ زور سے بولو، 600 کروڑ برس دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، کتنی؟ 600 کروڑ برس، اور اندر تھا باہر نکال دیا گیا، پہلے عالم بنایا گیا، پہلے صوفی بنایا گیا، بعد میں نکالا گیا۔ ماجرا کیا ہے؟ صوفیاء کاملین فرماتے ہیں سنو، منزل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ یہ نہ کہہ سکے میں نے تو بہت عبادت کری تھی اور پھر جنت نہ ملی، میں تو بہت بڑا مولانا تھا، پھر جنت اسی کو ملے گی جو میرے محبوب کی تعظیم کرنے والا ہوگا۔ پھر پڑھ لو، آئے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، زور سے کہہ دو ناز دوا۔ یہ جشن غوث الورا ہے، بات آئی ہے تو عرض کرتا چلوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک جلوہ بار ہیں، سب مریدین حاضر ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے امت کے ولی حضور غوث پاک سبحان اللہ۔ ایک کیف طاری ہوتا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، کافی دیر تک جب سرکار غوث پاک تشریف نہ لائے تو مریدین چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھا؟ دریائے دجلہ پہ جانماز بچھا ہے، کچھ نوری مخلوق پیچھے ہے اور غوث پاک نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر جب واپس تشریف لائے تو مریدوں نے پوچھا حضور آپ آج کون سی عبادت کر رہے تھے؟ دریائے دجلہ پہ مصلی بچھا کر پیران پیر پیر دستگی حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا، میرا رب مجھے عطا فرما رہا تھا۔ پوچھا حضور کیا آپ نے مانگا؟ کہا میں نے اپنے رب سے عرض کیا مولا میرا قادری غلام اس وقت تک دنیا سے نہ جائے جب تک اسے توبہ کی مہلت نہ مل جائے۔ سبحان، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے عرض کیا مولا قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ، کہہ دو ذرا زور سے سبحان۔ حضور غوث پاک چلے جا رہے ہیں، ایک قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ الفاظت الیومیہ میں سن لو، مولوی اشرف علی تھانوی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہ اللہ، منکر نکیر آئے، آنے کے بعد قبر میں پہنچے، سوال کیا من ربو کا؟ ان کا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ مادینوں کا؟ غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مولا ایک بندہ ایسا بھی آیا ہے، جب ہم نے پوچھا تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ میں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ اللہ، رب نے ارشاد فرمایا وہ میرے پیارے کو جانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، جاؤ سلا دو۔ سبحان اللہ سبحان، وہ مرتبہ ہے پیران پیر پیر دستگیر میر میرا شاہ جیلا حضور غوث پاک کا۔ سرکار اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہی تھی، ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور مریدوں سے پوچھا یہ بتاؤ اس نے کبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھی؟ مریدوں نے عرض کیا حضور یہ نماز کیا پڑھتا، نمازی تھا ہی نہیں تو نماز کیا پڑھتا؟ حضور غوث پاک نے پھر پوچھا یہ بتاؤ کبھی ہماری محفل میں آ کے بیٹھا؟ عرض کیا حضور کبھی آپ کی محفل میں آ کے نہیں بیٹھا۔ پھر غوث پاک نے فرمایا اس نے ہمارے لنگر کھانے کا تبرک کھایا؟ کہا حضور جب آتا ہی نہیں تھا تو لنگر کھانے کا تبرک کیا کھاتا؟ اس کے بعد غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی اور دعا فرما کر چہرے پہ پھیرا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ جب خانقاہ شریف میں پہنچے تو مریدوں نے پوچھا حضور آج کیا ماجرا تھا؟ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ پوچھ رہے تھے اس نے کبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھی، اس نے ہماری محفل میں آ
کے شرکت کری، اس نے ہمارے لنگر خانے کا تبرک کھایا۔ کہا جب میں ادھر سے گزرا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، میری غیرت نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ عذاب میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ میں نے دیکھا اس کا نعمہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، ایک نیکی تھی کہ میں اس کی دکان کی طرف سے گزر رہا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کا ولی جا رہا۔ سبحان اللہ، اتنا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم اس نے میرا ادب کیا ہے اس بنا پہ کہ اللہ کا ولی جا رہا، نسبت تیری طرف ہے، مولا اسے بخش دے۔ رب نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اپنی رحمتوں میں اس کو ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہے حضور غوث پاک۔ اب صوفیاء کاملین فرماتے ہیں جو غوث پاک نامہ اعمال دیکھ رہے ہیں، انہوں مریدوں سے یہ کیوں پوچھا اس نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی، یہ کبھی محفل میں ہمارے آ کے بیٹھا، اس نے ہمارا لنگر کا تبرک کھایا؟ یہ کبھی پوچھنا جاننے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی پوچھنا بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی غوث پاک نے فرما دیا جو ہمارے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بھی نجات ہے، اور جو ہمارے لنگر کا تبرک کھا لے اس کے لیے بھی نجات ہے، اور جو ہماری محفل میں آ کے بیٹھ جائے اس کی بھی نجات ہے۔ سبحان، اسی لیے اعلی حضرت عرض کرتے ہیں مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اللہ تبارک و تعالی عشق رسول میں ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ اے میرے بھولے سنیوں، اے سیدھے سادے سنیوں، الحمدللہ یہ چمن ہے، یہ بہاریں ہیں، یہ سب صدقہ ہے بریلی والے سرکار کا۔ بس ان کا دامن تھامے رہو، تاج الشریعہ کا دامن تھامے رہو، خدا کی قسم یہاں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا۔ یہ دامن گیرا سے دنا دن جا رہی ہے ٹرین، ہم نے پوچھا کہاں جا رہی ہو، اس نے بتایا میں بمبے جا رہی ہوں، پیچھے بوگی تھی، اس کی بتی بند، اس کا پنکھا بند، اس کی سیٹ پھٹی۔ ہم نے پوچھا محترمہ تم کہاں جا رہی ہو؟ بوگی نے کہا میں بمبئی جا رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ منہ مسور کی دال، آپ بمبے جا رہی ہو، آپ کی بتی بند، آپ کا پنکھا بند، آپ کی سیٹ پھٹی، آپ کا دروازہ ٹوٹا۔ تو بوگی نے کہا ادریس رضا میرے حال زار کو نہ دیکھ، لے جانے والے یار کو دیکھ لے۔ ہم نے کہا وہ کون؟ کہا وہ انجن ہے۔ ہم آگے بڑھے، انجن ایک بوگی پیچھے ہے جس کی بتی بند، جس کا پنکھا بند، سیٹ پھٹی، دروازہ ٹوٹا، وہ کہاں چلی؟ انجن نے کہا یہ بتاؤ اس کی کڑی میری کڑی میں پڑی؟ میں نے کہا اس کی کڑی آپ کی کڑی میں پڑی۔ تو انجن بولا میں سیٹ نہیں دیکھتا، پنکھا نہیں دیکھتا، رنگ و روغن نہیں، میں تو اپنا رشتہ دیکھا کرتا ہوں۔ اب جب اس نے میرا رشتہ پکڑ لیا ہے تو اب بمبئی تک پہنچانا میرا کام ہے۔ صبح جب بمبئی پہنچی کہا السلام علیکم ادریس رضا، تم پنکھا دیکھتے رہے، بتی دیکھتے رہے، میری پھٹی سیٹ دیکھتے رہے، اور دیکھو میں اپنے یار کو دیکھتی رہی۔ بمبئی پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ میں نے کہا تم آئی نہیں ہو بلکہ تم کو لایا گیا ہے۔ اے دامن گیرا کا بولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، خدا کی قسم سن لے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب چلے، انبیاء کرام چلے، رسولان اعظام چلے، پیارے اہل بیت چلے، پیارے صحابہ چلے، پیارے غوث پاک چلے، پیارے خواجہ پاک چلے، اعلی حضرت سرکار چلے، مشائخ محررہ چلے، حضور مفتی اعظم ہند چلے، حضور حجت الاسلام چلے، حضور شیر بیش سنت چلے، حضور مشاہد ملت چلے، پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہگار چلا، ہم جیسا سیاکار چلا، ہم جیسا مجرم و ناکارہ چلا۔ رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کچھ مال ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہم گناہگار سے نہ پوچھو، یہ لے جانے والے آقا سے پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت سے آواز آئی رضوا آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ، لے جانے والے اعلی حضرت سرکار کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، حشمتی دولہ، حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم، کیا نام بیٹا ہے؟ بلال رضوی، ماشاءاللہ، اللہ تمہیں سنیت کا ہلال بنائے اپنے ابھی، خوب کام کرو سنیت کا، سبحان اللہ، اور عمر خضر عطا فرمائے اپنے۔ اب شادی ہو گئی بیٹا؟ ابھی نہیں، اللہ سعیدہ رشیدہ نیک جنتی دلہن عطا فرمائے، اور انشاءاللہ موقع ایسا آ جائے کہ میں ہی نکاح پڑھا دوں انشاءاللہ تعالی، اور نہیں تو نکاح ہو جائے انشاءاللہ۔ مبارکباد تو میں پہلے ہی سے دے رہا ہوں، پیسہ مت دیکھنا۔ سرکار نے فرمایا جو پیسہ دیکھ کے شادی کرے گا کہ دولت ملے،
سرمایہ ملے وہ غریب ہو جائے. سبحان اللہ. آج بہت سی سنیوں کی بچیاں صرف جہیز کی لعنت کی بنا پہ بیٹھی ہوئی. آج تم انہیں اپنے دامن میں چھپا لو، انشاءاللہ کل قیامت کے دن آقا تمہیں اپنے دامن میں چھپا لیں. پھر پڑھ لو وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، اور بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ، دائیں دیکھو تو گلاب ہے، بائیں دیکھو تو گلاب ہے، اوپر دیکھو تو گلاب ہے، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب ہے، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو گلاب ہے. یہ ظالم کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں، ہم کہتے ہیں کم بخت تیرے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ذہن میں سوال آیا غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے یا سمن نہیں ہے، جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب کی بہار ہے، ماجرا کیا ہے؟ گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ. ابھی ماضی قریب کی بات ہے، زیادہ دن نہیں ہوئی جب جنرل پرویز مشرف آیا تھا. میں اجمیر مولا حاضر ہوا، سڑکوں کی صفائی ہو رہی تھی، نالیوں کی مرمت کی جا رہی تھی، دیوانوں کو ہٹایا جا رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت مخدومی مولانا سید فرید الحسن صاحب قبلہ سے، انہوں نے بتایا ادریس رضا جنرل پرویز مشرف آنے والا ہے، اس کی سب تیاری ہو رہی ہے، سڑکیں صحیح کی جا رہی ہیں، نالیوں کی مرمت ہو رہی. میں حاضری دے کے چلا گیا. جنرل پرویز مشرف آگرے تک آیا اور وہیں سے پھر واپس چلا گیا. دوبارہ جب حاضری ہوئی گنبد مبارک پر نظر پڑی، ذہن میں سوال آیا غریب نواز کیا ماجرا ہے؟ جنرل پرویز مشرف آگرے تک آیا پھر وہیں سے چلا گیا، اجمیر شریف نہیں حاضر آیا، ماجرا کیا ہے؟ ذہن میں سوال آیا. غریب نواز کے گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا جب میرا دیوانہ کہتا تھا وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو وہاں بھی کہتا تھا ٹرین میں بیٹھے ہم بھی چلے جائیں، بس میں بیٹھے ہم بھی چلے جائیں، اللہ اللہ پیسے ہوں تو ہم بھی چلے جائیں. لہذا میں نے اپنے ان غلاموں کو جواب دینے کے لیے میں نے کہا دیکھو ہما شما کی بات نہیں ہے کہ جیپ تھی کہ پنچر ہو گیا، کہ اسکارپیو تھی کہ اس کا تیل ختم ہو گیا، کہ ٹرین تھی کہ لیٹ ہو گئی. نہیں، بلانے والا وزیر اعظم، آنے والا وزیر اعظم آیا، آگرے تک آیا اور وہیں سے میں نے واپس کر دیا. یعنی بتا دیا آگرے تک بلانا بھارت کے وزیر اعظم کا کام ہے اور اجمیر میں بلانا غریب نواز کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، فقر سنن. نعرہ تکبیر. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ. یہ در غریب نواز ہے، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہمارے ممتاز بھائی چلے بمبے سے ننگے پیر، سبحان اللہ، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چھالے ٹوٹ گئے تو زخم ہو گیا، خون جاری ہو گیا. بہت کہا بس میں بیٹھ جاؤ منت پوری ہو گئی، ٹرین میں بیٹھ جاؤ منت پوری ہو گئی، مگر عشق اسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو منت مانی تھی کہ جب کام ہو جائے گا تو وہاں سے یہاں تک پیدل آؤں گا اور ننگے پیر آؤں گا، پہیوں پہیوں آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. شاہجہانی مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ اللہ، پاؤں سے خون جاری تھا، پٹی بندی تھی، ورم آ گیا تھا اور وہ دیوانے کی پلکوں پہ آنسو تھے. گنبد پیارے غریب نواز پر نظر تھی، رو رو کے یہی کہہ رہے تھے. رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے. سبحان اللہ. وہ در غریب نواز ہے. ادھر دیکھو تو سندلی مسجد ہے، ادھر دیکھو تو اکبری مسجد ہے، ادھر دیکھو تو اولیاء مسجد ہے، ادھر دیکھو تو 4 دن کے 2.5 دن کے جھوپڑے کی چاروں طرف مسجدیں ہیں. ذہن میں سوال آیا غریب نواز یہ چاروں طرف مسجدیں بنی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا جب دامن گیرا سے میرا دیوانہ چلے گا، میرا پروانہ چلے گا، میرا مستانہ چلے گا، میرا عاشق چلے گا تو
یہ وہابی جلے گا، یہ دیوبندی جلے گا، کہے گا یہ قبر پجا جا رہا ہے، یہ قبر پجا جا رہا، مگر جب یہاں پر حاضری دے گا اور اس کے بعد ظہر کی اذان ہوگی، صندلی مسجد میں جا کے ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر آ کر حاضری دے گا، عصر کی اذان ہوگی، جا کے عصر کی نماز اولیاء مسجد میں پڑھے گا، پھر آستانے پہ حاضری دے گا، مغرب کی اذان ہوگی، جا کے شاہجانی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھے گا، پھر آ کے آستانے پہ حاضری دے گا۔ جب واپس آئے گا دامن گیرا تو اس وہابی کا گریبان تھام کے کہے گا، اور نہ بکار کیا کہہ رہا تھا، قبر پجا قبر پجا، اگر میرے خواجہ کو قبر پجوانا ہوتی تو چاروں طرف مسجدیں نہیں بناتے، انہوں نے بتا دیا جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد میں چلے جانا، اور جب چومنے کا ٹائم ہو تو مزار پہ چلے آنا۔ تبھی شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان پکار اٹھے، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظر آ رہا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت شیخ سنت آستانے سے حاضری دے کے گئے تو یہ کمبخت اٹنگے پجامے والا مل گیا، چڑھتا چلا جا رہا، چڑھتا چلا۔ نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹخنا کھولنے کو کمبخت نے گھٹنا کھول دیا، حدیث کو کہنا چاہیے سمجھ نہ سکا، پجامے کو چڈی بنا دیا، کہیے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ظہر کی نماز پڑھ کر میں باہر نکلا، اتفاق سے دیکھا دور سے آ رہا ہے، یہ تو بڑا دور سے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ نمبر 2 کا مال ہے، ٹرین میں ملا، سلام کیسا مسلمان ہے، جواب نہیں دیتا، میں نے کہا کاہے کا، بولے سلام کا، میں نے کہا سلام کر رہا، میں تو یہ سمجھا کہہ رہے سموسہ گرم سموسہ گرم سموسہ گرم، سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور ہم اسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے آقا کو سلام کرتا ہے، جو ہمارے آقا کو سلام کرتا ہے، اور جو آقا کو سلام نہیں کرتا ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فتنوں سے بچائے، عشق رسول میں ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، عشق رسول میں پیاری موت عطا فرمائے۔ نماز پڑھ کے نکلا تو برجستہ اس نے پوچھا کہاں سے، میں نے کہا بریلی شریف۔ اب بریلی شریف کا نام سنا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سوکھا کریلا، لجر پجر، اور برجستہ اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا معاذ اللہ۔ جب اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا، میں نے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگارہ نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، دعا قبول فرما لے، جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا۔ سبحان اللہ۔ تو چیخنے لگا، بھیڑ جمع ہو گئی، میں نے کہا کیوں چیخ رہے ہو، بھیڑ جمع کیا بات ہے، میں نے کہا اسی سے پوچھو، بولے وہ چیخ رہے آپ بتائیں، میں نے کہا میں نماز پڑھ کے نکلا، اس نے پوچھا کہاں سے، میں نے کہا بریلی شریف۔ جیسے ہی بریلی شریف کا نام سنا برجستہ اس نے کہا کہ یزید جنت میں جائے گا، میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی پروردگارہ جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا۔ تو یہ چیخنے لگا، کیا مطلب، یعنی اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا، مگر الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حسینی جنتی ہے، جو بھی حسینی ہے وہ جنتی ہے، اور جنت حسین کی ہے، جو حسینی ہے وہ جنتی ہے۔ جب پہنچے اسٹیشن تو وہ مل گئے 4 مولوی، پوچھا کہاں سے، حضرت نے فرمایا حاضری دے کے آ رہا ہوں، حضور شیر سنت علیہ الرحمٰن نے تو کہا اچھا حاضری دے کے تو جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوگے، حضرت نے فرمایا الحمدللہ فقیر جنتی دروازے سے نکلا، اس کا کیا مطلب، فرمایا کہ میں جنتی ہو گیا، جہنم میرے اوپر حرام کر دی گئی، اتنا سننا تھا کہ سر کو سونگا، بازو کو سونگا، کلائی کو سونگا، گھٹنے کو سونگا، پنڈلی کو سونگا، پیر کو سونگا، جوتے کو سونگا۔
گھسوں گا۔ میں نے کہا آپ کی حاضر جوابی تو مشہور تھی مگر آج بڑی تاخیر کی۔ تو ان کے گنبد سے صدا آئی، روحانی طور پر ادریس رضا غریب نواز کے دشمن کو جوتے تک پہنچانا تھا، اس لیے خاموش۔ کہا مولانا ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا ہے جنتی کے جسم سے ایسی خوشبو آئے گی میلوں کا راستہ گونجے گا۔ میں نے سر سونگا خوشبو نہ آئی، بازو سونگا خوشبو نہ آئی، کلائی سونگی خوشبو نہ آئی، گھٹنا سونگا خوشبو نہ آئی، پنڈلی سونگی خوشبو نہ آئی، میں نے پیر سونگا خوشبو نہ آئی، جوتا سونگا خوشبو نہ آئی، کہیں خوشبو کا پتہ نہیں۔ فرمایا عقل کا دشمن دیو کا بندہ ایک حدیث پڑھی ہے دوسری حدیث بھول گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے، تو جہنمی میں جنتی، تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی؟ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بس آخری جملہ سن لو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا اس نے بتایا نہ تھا، بتانا میرا کام ہے، اور سرکار کے صدقے میں اللہ تمہارے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ ہاں پوچھو علماء کرام بیٹھے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ روزہ رکھو، تم روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہو مگر دو روزے رکھو، یا ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں، دو روزے رکھو سبحان اللہ، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ روزے کے لیے آقا نے فرمایا کہ کئے روزے رکھو؟ دو روزے رکھو۔ دسترخوان پہ جب کھانے لگے تو آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہود و نصارہ خاموش کھاتے ہیں، تم گفتگو کرتے جاؤ مفید اور کھانا کھاتے جاؤ خاموشی سے۔ اب یہ عالم ہے اللہ اللہ، مگر ان کا کیا عالم ہے؟ انہوں نے کہا تھا اجتماع، یہ بھی اجتماع بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عصر بعد نکلتے ہیں، انہوں نے بھی عصر بعد نکلنا شروع کر دیا۔ وہ بھی مسواک ٹریڈ مارک کا اپنا سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی مسواک ٹریڈ مارک کا سامنے رکھتے ہیں۔ نہ وہابی کا واو نہ دیوبندی کی دال، اور تو غضب یہ کیا ہے، غضب یہ انشاءاللہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، میرے آقا کی شمع روشن ہے آج بھی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، قیامت تک اعلی حضرت سرکار کا چرچا کوئی بیٹ نہیں سکتا، جو میٹنا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا سبحان اللہ۔ وہ اعلی حضرت سرکار کی ذات پاک ہے۔ ویب سائٹ کے اوپر دعوت اسلامی کا کفر کا فتویٰ اعلی حضرت سرکار کی ذات پر، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اس کے بعد بمبئی میں جب میٹنگ ہوئی تو کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو وہاں کے علماء نے خود یہ کہا کہ تم یہاں کمرے میں کہہ رہے ہو اور ویب سائٹ پہ اعلی حضرت کے کفر پر کروڑوں مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ارے اگر ایسا ہی ہے تم باقاعدہ دیو کہ اعلی حضرت کو جو کافر کہے وہ خود کافر ہے، وہ خود جہنمی ہے، وہ خود کہنا چاہیے اسلام سے خارج ہے، مگر آج تک کوئی اس کا رد عمل دعوت اسلامی والوں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے، عشق اعلی حضرت میں زندگی عطا فرمائے۔ جو وہابی مر گئے جن کے اوپر میرے سرکار نے کفر کا فتویٰ دیا، من شکا فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر، اس تھانوی سے پوچھا کہ ان کے پیچھے ہماری نماز ہوگی نہیں، وہ تھانوی جس کو میرے اعلی حضرت نے کافر کہا، کہہ دو سبحان اللہ، حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ تو تھانوی نے کہا وہ اگرچہ ہمیں کافر کہتے ہیں مگر ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، وہ ہمارے پیچھے نماز نہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور جو کافر کہتے ہیں عشق رسول کی بنا پر، صبح حق وہ ہے جو سر پہ، آج تک وہاں بھی کافر نہ کہہ سکے۔ یہ 2 دن کی دعوت اسلامی کفر کا فتویٰ دے رہی، وہ حرم محترم جہاں کنز ایمان مل جائے تو اسے ضبط کر لیا جاتا ہے، پڑھنے والے کے ہاتھ میں لگ گیا تو اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اعلی حضرت کے ترجمے کو۔ آج حرم کے اندر تمہاری کتاب فیضان سنت رکھی ہے، کوئی پکڑتا نہیں، کوئی، اس کا مطلب یہ تمہاری ساٹھ گھاٹ ہے، کنز ایمان رکھی جائے تو اٹھا لی جائے، اور فیضان سنت رکھی تو چونکہ نجدیوں کو معلوم ہے ہمارے ہی تو کام کر رہے ہیں تو کوئی اٹھاتا نہیں۔
لہذا اللہ ان شاطروں سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ الیاس پادری سے بھی بچائے، اعلیٰ حضرت کی غلامی میں جلائے اور انہی کی غلامی میں مولا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اسی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے۔ میرا بھولا سنی وہی کام جو تبلیغی جماعت کر رہی تھی اس سے بڑھ چڑھ کے وہ کام یہ کر رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی فتنوں سے بچائے۔ پیلی بھیت میں دیوبندیوں کا یہ کہنا ہے کہ 20 سال میں ہم وہ نہیں کر سکے جو 3 سال میں دعوت اسلامی والوں نے کر دکھایا، یعنی ہر دیوبندی کے سر پہ 6 گز کا ہرا امامہ لپیٹ دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور وہ تبلیغ میں شامل کر لیا، معاذ اللہ۔ یہ دیوبندیوں کا کہنا، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے۔ اٹھو پوچھو ان علماء، حرم میں آقا نے فرمائی یہ تصاویریں جو انبیاء کرام کی حرم محترم، آقا نے سب تصویروں کو نکالوا دیا، حرم محترم سے انبیاء کی تصویروں کو نکال دیا۔ اللہ اللہ، تصویر حرام، تصویر حرام، تصویر حرام، مگر معاذ اللہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے نا۔ آج احمد آباد میں بمبئی کرلا کوٹ کی مسجد کے اندر غوثیہ مسجد پورے رمضان ٹیلی ویژن چلا، معاذ اللہ، اللہ کے گھر میں، معاذ اللہ، یعنی شراب پیو اور مسجد میں بیٹھ کے، معاذ اللہ، زور سے بولو اللہ۔ اعتکاف میں سب پادری بیٹھے تھے اور باقاعدہ ٹیلی ویژن چل رہا تھا، یہ الیاس کھڑے ہیں، یہ رکوع میں، یہ سجود میں۔ ارے شرم کرو، شرم کرو، غیرت کرو، اللہ کے گھر کو سنیما گھر بنا دیا، معاذ اللہ۔ اور اس میں حضرت مفتی صاحب بعد میں وہ آتا ہے ٹیلی ویژن جس میں بڑی برہنہ تصویریں ہوتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ جسے کہا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ پورے رمضان ٹیلی ویژن مسجد کے اندر چلتا رہا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ اللہ ان سے بچائے، تاج الشریعہ کے دامن کرم کے سائے میں ہم سب کو رکھے اور ان کی غلامی میں جلائے، ان کی غلامی میں اٹھائے۔ بس ہم کچھ نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا نور نظر، لختے جگر، الحمدللہ تاج الشریعہ، اللہ میرے سرکار کو عمر خضر عطا فرما۔ بس حضرت نے کہہ دیا نہیں تو ہم نے کہہ دیا نہیں، ہمارا کام کچھ نہیں، ہم تو غلام ہے، پیچھے چلنے کا کام ہے، بس سبحان اللہ۔ اللہ ان کی غلامی میں جلائے، ان کی غلامی میں سلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ بس جا رہا ہوں، چلتے چلتے 2 بات سن لو تاکہ کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ دامن گیرا بلایا تھا، اسٹیشن لینے گئے تھے، موٹر سائیکل پہ بٹھایا تھا، نعرے لگائے تھے، سر میں تیل لگایا تھا، پاؤں دبائے تھے، مگر ادریس رضا نے نہ بتایا۔ سن لے میرا بھولا سنی، سن لے، سن لے میرا پیارا سنی، سن لے، سیدھا سن لی، سن لے، پھر مت کہنا کہ پتہ نہ تھا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام قانون ہے، ایک کا نام آئین ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر چوری میں پکڑا گیا، آپ دوڑے ہوئے گئے ممبر کے پاس، ممبر نے پولیس والوں کو فون کر دیا، ارے بڑا نیک آدمی، بولے سر پتہ نہیں تھا، چھوڑے دے رہے ہیں۔ ایک آدمی شراب بیچتے پکڑا گیا، آپ چلے گئے ودھائک کے پاس، ودھائک نے فون کیا، ارے بھائی کسے پکڑ لائے؟ وہ تو ہمارا، بولے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم چھوڑے دے رہے ہیں سر۔ اللہ اللہ، ایک آدمی پکڑا گیا گرا کٹی میں، آپ چلے گئے جلدی سے ایم پی کے پاس، ایم پی نے فوراً فون کر دیا سی او سٹی کو، اس نے کہا سر پتہ نہیں تھا آپ کا آدمی، چھوڑے دے رہے ہیں۔ مگر ایک آدمی پکڑا گیا خالصتان کے نقشے کے ساتھ، خالصتان کے کاغذات کے ساتھ، خالصتان کی کرنسی کے ساتھ، خالصتان کے پاسپورٹ کے ساتھ۔ اب اس پہ ٹاٹا لگی، راسوکا لگی اور اس کو جیل میں بند کیا۔ اب پھر آپ گئے منسٹر کے پاس کہ ہمیں اس بچے کو چھڑا لو، تو منسٹر نے کہا نادان، کیا مجھے اندر کرانے آیا؟ چوری میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، گرا کٹی میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، قتل کے کیس میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، ڈکیتی کے کیس میں گیا، یہ غداری میں گیا ہے، یہ غداری کائے میں گیا ہے، غداری میں گیا ہے، کائے میں گیا ہے، لہذا غداری میں جو گیا اسے جو بچانے جائے گا وہ بھی
اندر کر دیا جائے گا۔ چوری میں گیا ہوتا تو بچا لیتا، گرا کٹی میں گیا ہوتا بچا لیتا، قتل میں گیا ہوتا بچا لیتا، ڈکیتی میں گیا ہوتا تو بچا لیتا۔ اس کا نام قانون ہے اور اس کا نام آئین ہے۔ یہ آئین کا غدار ہے۔ اے میرا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ سیدھا سادہ سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ داڑھی رکھنا قانون ہے، نماز پڑھنا قانون ہے، روزہ رکھنا قانون ہے، حج کرنا قانون ہے، زکوٰۃ دینا قانون ہے، سچ بولنا قانون۔ اگر خدا نخواستہ قانون کا مجرم پکڑا گیا، اللہ کے حبیب چھڑا لیں گے، پیارے غوث پاک چھڑا لیں گے، پیارے خواجہ پاک چھڑا لیں گے، اعلی حضرت سرکار چھڑا لیں گے، مشائخ محررہ چھڑا لیں گے، حضور مظہر اعلی حضرت چھڑا لیں گے، حضور مفتی اعظم ہند چھڑا لیں گے، حضور حجت الاسلام چھڑا لیں گے۔ اور اگر آئین کا، خدا اور رسول کا غدار پکڑا گیا تو نہ یہاں کوئی چھڑائے گا نہ وہاں کوئی چھڑائے گا۔ بس پیار کر لے یار کر لے بیڑا، بس پڑھو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ 600 کروڑ برس کتنی؟ کس نے لکھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی نے تحریر فرمایا علیہ رحمت و رضوان۔ 600 کروڑ، زور سے بولو بیٹا، 600۔ ہاں، میں مقصد یہ ہے کہ زور سے بولو گے تو دائیں بائیں جو سو رہا ہے اس کی بھی آنکھ کھل جائے گی۔ سیاں بیرانے ہو گئے، سبحان اللہ۔ ہندی کا محاورہ دیکھنا ہے تو حضرت امیر خسرو کو دیکھو، سیاں بیرانے ہو گئے۔ اللہ اللہ، حضرت امیر خسرو کی کیا شاعری ہے اور کیا کلام، کیا محاورے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ وہ سرکار امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آ گئی تو کہنا چاہیے، تقریر میں ہمارے یہاں خطیب جب بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر کی سبحان اللہ صداقت، حضرت فاروق اعظم کی عدالت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، حضرت علی کی شجاعت رضوان اللہ، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ مگر جزوی فضیلت جو عشق کی ہے وہ حضرت بلال کی ہے۔ ان کی ہے حضرت سیدنا بلال کی۔ اللہ اللہ، بلا تشبیہ بلا اب آگے بڑھو، بس مختصر سا جملہ سنو، سبحان اللہ۔ حضرت امیر خسرو کو بھیجا تھا شاعری کے لیے۔ حضرت امیر خسرو جب شاعری سنانے گئے اور وہاں سے واپس آئے، جب متھرا پہنچے بولے بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت۔ لوگوں نے کہا یہاں یار کی خوشبو کہاں، ابھی تو دلی بہت دور ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ سرائے میں پہنچ گئے، ایک شخص لیٹا تھا، فرمایا عزیزا بوئے یار می آیت، اس جگہ سے مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے یار کی خوشبو۔ انہیں اٹھایا، کیا بات؟ بولے میں دلی گیا تھا شیخ المشائخ کی بارگاہ میں کہ میری بچی کی شادی کرنا ہے، کچھ عطا فرما دیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے سرکار نے یہ 2 نالین دے دی ہیں، بتاؤ اس نالین سے کیا ہوگا؟ اللہ، حضرت سیدنا امیر خسرو، سنو، حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری جو اشرفیاں ہیں تم لے لو، 80,000 جو اشرفیاں ہیں تم لے لو چھگڑے پہ، میری پیا کی نالین مجھے دے دو، میرے پیا کی نالین مجھے دے دو۔ بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغا گویت، کہ سالک بے خبر نبوز ذراہ رسم و منزل ہا۔ سبحان اللہ، کیا پیر کیا مرید۔ حضرت امیر خسرو نے ساری اشرفیاں دی اور امامہ شریف کھولا، اپنے پیر کی نالین رکھی، امامہ باندھا، دلی حاضر ہوئے۔ سنائیے آئے؟ بولے ہاں سنائے۔ بولے امیر خسرو، جی حضور۔ فرماتے ہیں تم میرے لیے کیا لائے؟ تم، پیر پوچھ رہا ہے مرید سے، میرے لیے کیا لائے؟ تو سرکار نے امامہ کھولا، اپنے پیر و مرشد کی سبحان اللہ نالین حاضر کی، حضور یہ لایا ہوں۔ کتنے میں؟ فرمایا 80,000 اشرفی میں۔ فرمایا بہت سستا سودا ہو گیا، بہت سستا سودا ہو گیا۔ وہ امیر خسرو ہیں، من جا شدم تو تن شدی، تو تن شدی من جا شدم، طاقت نہ گوید گر کسے، من دیگرم تو دیگری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، فیضان امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ خلفاء اور بھی ہیں مگر جو امیر خسرو کا عشق میں مقام ہے
وہ شیخ المشائخ جانے یا امیر خسرو جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نائلین کا. اب اس کے بعد آ جاؤ پیلی بھیت شریف, ہر جگہ تبرک ملے گا, مگر پیلی بھیت حضرت شیر و سنت کے ہاں نائلین اعلی حضرت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اس کا یہ عالم وہی صدقہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں فرمایا کہ جب جاتا تھا فقیر تو امامے میں اسے باندھ لیتا تھا. مجھے اپنے علم پر بھروسہ نہیں تھا, اپنے فن پر بھروسہ نہیں, جو بھروسہ تھا مجھے اپنے پیر و مرشد پہ بھروسہ تھا. نعرہ تکبیر. الحمدللہ. مجھے آواز دینے میں تو دیر لگی مگر میرے پیر نے میری مدد میں سبحان اللہ کوئی تاخیر نہ کی. سبحان اللہ. وہ ہے اعلی حضرت, وہ ہے حضور شیر بیش سنت. سبحان اللہ. اللہ ان کے فیض و کمالات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پھر وہی پڑھ لو, اے عشق تیرے صدقے, بس آخری جملہ سن لو, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھ. میرا لال ادھر دیکھ لے, میرا پوت پھر بعد میں ہنسنا. اللہ تمہیں یہاں بھی ہنسائے اور آخرت میں بھی مسکراتا رکھے. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دے ادھر دیکھ لے بیٹا. ہاں کہہ دے زور سے سبحان اللہ. پھر سن لو آخری جملہ, بس اس کے بعد سلام پڑھتے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ کتا ہے, اس کا پالنا جائز نہیں ہے. اگر کتا پالو گے تو نتیجہ یہ ہوگا رحمت کے فرشتے ناراض گھر سے نکل جائیں گے. کتے کا لعاب لگے گا, ہماری تمہاری نماز نہ ہوگی. کتا اللہ اللہ مسجد میں نہ آئے, کتا گھر میں نہ آئے. اے میرا دامن گیرا کا بھولا سنی, اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا. یہی کتا چلا, روکا پھر چلا, روکا پھر چلا. اٹھاؤ قرآن شریف دیکھو. اصحاب کہف نے کہا تم بھوکو گے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. کتے نے کہا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر دھوکا کرتے ہیں, وفادار آقا پہ نہیں بھوکا کرتے, آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے. آقا کے دشمن. وہ نتیجہ اس کا نام رب نے قطمیر رکھا. وہ جا رہا ہے جنت میں. میں نے پوچھا ہے قطمیر کتے ذرا یہ تو بتا, نہ نماز تیرے پاس, نہ روزہ تیرے پاس, نہ حج تیرے پاس, نہ زکوٰۃ تیرے پاس, نہ کہنا چاہیے خیرات تیرے پاس, نہ کوئی نیک کام بظاہر تیرے پاس, اور تو جنت میں جا. وہ جس نے 600 کروڑ, کتنی, چشمہ نہیں ہے اللہ اللہ, تو 600 کروڑ برس جس نے عبادت کری وہ تو نکال دیا گیا. نہ کرتا تمہارے پاس, نہ پاجامہ تمہارے پاس, نہ ٹوپی تمہارے پاس, نہ تہبند تمہارے پاس, نہ داڑھی تمہارے پاس, نہ نماز تمہارے پاس, نہ روزہ تمہارے پاس, نہ حج تمہارے. وہ 600 کروڑ والا جو جنت میں تھا وہ نکال دیا گیا اور تم اندر جا رہے ہو. اللہ اللہ. جب یہ منزل آئی تو اس نے کہا مجھ سے نہ پوچھو, یہ تو اعلیٰ حضرت کے دیوان سے. میں نے سوچ رکھا تھا محبت بہت بڑا سرمایہ ہے, محبت بہت بڑی دولت ہے, پیار بہت بڑا خزانہ ہے. سوچ رہا تھا کوئی یار مل جائے, پیار کر لوں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نیک بندے اصحاب کہف مل گئے. میں نے ان سے محبت کر لی. رب نے میری اس ادا کو قبول فرما کر مجھے جنت کا دولہا بنا دیا. مجھے جنت کا, اے دامن گیرا کا بولا سنی, اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا. یہ کتا ناپاک, نہ داڑھی اس کے پاس, نہ روزہ اس کے پاس, نہ حج اس کے پاس, نہ کرتا اس کے پاس, نہ ٹوپی اس کے پاس, نہ پاجامہ اس. ایک ناپاک جانور اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرے تو جنت کا دولہا بنا دیا جائے. آپ نے تو احمد مختار سے پیار کیا ہے, سید الابرار سے پیار کیا ہے, آمنہ کے لال سے پیار. جنت تم سے بچ کے کہاں جائے گی؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے, مجھ سا گناہ گار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائے, دل یہ تیرا گمان ہے. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا, دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کھڑے ہوئے صلاۃ و سلام.